ارشاد فرماتا ہے. کل ہم لوگوں نے جو ذکر کیا تھا وہ قوم عاد کے بارے میں ذکر کیا تھا. آج ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے کہ آخرکار قوم سمود کیا ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ پورا ذکر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو باتیں ہوتی ہیں حدیثوں کے اندر ہوتی ہیں. حدیثوں کے اندر تو ہوتی ہیں یہ چیزیں، قرآن کے اندر قرآن کے اندر یہ چیزیں ہمیں معلومات بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ قوم سمود جو تھی ان کی عمریں بہت لمبی لمبی بہت طویل ہوا کرتی تھی. عزیزان گرامی، اور یہ قوم سمود یہ اپنے بڑے بڑے لمبے بڑے بڑے پتھر کے شاندار گھر بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے. لیکن اس قوم نے بھی قوم عاد کی طرح قوم سمود نے بھی اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دی. اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. عزیزان گرامی، اور ایسی نافرمانی شروع کر دی کہ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر، اپنے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. اور حضرت صالح جب اپنی قوم کے اندر آئے انہوں نے یہ کہا، اے میری قوم، جو تم کام جو کر رہے ہو یقین غلط ہے. اے لوگوں، ایک بت پرستی تم چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آؤ. ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی ریاست کرو، اسی رب کی بندگی کرو. اے میری قوم، وہی رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اے لوگوں، ان لوگوں کو پوجنا چھوڑ دو. اگر تمہیں پوجا کرنی ہے، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو ایک خالق اور ایک مالک کی عبادت کرو. تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے، لوگ ان کے مخالف ہو گئے. کیونکہ اپنے اتہاس دیکھا ہوگا، اپنے تاریخ میں سنی ہوگی کہ جب بھی اچھی بات کی جاتی ہے، جب نیک بات کی جاتی ہے، جب سچائی کی بات آتی ہے، جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے، جب دین و مذہب کی بات آتی ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انکار بھی کر دیتے ہیں. آج بھی ہم لوگوں میں سے ایسے بھی موجود ہوں گے، کئی مسئلے ایسے موجود ہیں کہ آج بھی ہم اگر ذکر کریں تو آج بھی ہماری قوم ہماری مخالف ہو جائے گی. ایسی باتیں ہیں، آج بھی ایسے مسائل ہیں کہ اگر قوم کے سامنے ان مسائل کو اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں، قوم ہماری مخالفت ہو جائے کرنا شروع کر دے گی. یہ مولانا لوگ کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، یہ مولانا کی صرف زبان ہوتی ہے، بلکہ لفظ تو قرآن اور حدیث بھی ہوا کرتے ہیں، یہ لفظ تو دین و مذہب کے ہوا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، تو ان لوگوں نے بھی حضرت صالح کی مخالفت کر دی، اور پھر ایسی مخالفت کری کہ چند لوگ، کچھ غریب طبقہ کے جو لوگ تھے وہ تو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن باقی علاوہ لوگ مخالف ہو گئے. لیکن انہی کے درمیان سال میں ایک میلہ بھی لگتا تھا، اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا. لوگ دور و دراز سے اس میلے میں آیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، اسی میلہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا گیا کہ اس میں صالح کو بلایا جائے. عزیزان گرامی، یہی اللہ کا نبی و پیغمبر و رسول حضرت صالح اس مجمع کے اندر جاتے ہیں، اس میلہ کے اندر جاتے ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا تھا، اے صالح، آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، آپ خدا کا بھیجا ہوا اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، اگر آپ سچے ہو، آپ کا خدا سچا ہے، تو اے صالح آپ دعا فرمائے، آپ دعا کریے، اپنے رب سے مانگیے. اگر وہ رب سچا ہے تو ہم کچھ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. صالح نے فرمایا، بولو تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھیے، یہ سامنے پہاڑ ہے. حضرت صالح نے کہا، یقیناً یہ پہاڑ ہے. تو اپنے رب سے کہیے، تمہارا رب اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دے، اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے. لیکن اے صالح، اتنا یاد رکھنا، اونٹنی کوئی عام نہیں ہونا چاہیے جو ہم دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں، بلکہ یہ اونٹنی جو اس دنیا سے تھوڑی بڑی ہو، یہ بہت بڑی، موٹا اور کھربا اور تازہ ہو. عزیزان گرامی، حضرت صالح نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اے صالح، ابھی سن لو، معاملہ یہ ہے کہ اونٹنی تو نکالنا ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب یہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے تو وہ 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو. عزیزان محترم، اب بتاؤ، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکلے گی؟ ابھی کہو دیوار سے اونٹنی نکالے کیسے نکلے گی؟ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اگر اپنی قوم کو اگر
معجزہ نہیں دکھاتے، ابراہیم اپنی قوم کو معجزہ نہیں دکھاتے، عیسیٰ اپنی قوم کو معجزہ نہیں دکھاتے. ان کی نبوت پر سوال قوم نے کیا تھا لیکن اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، اپنے معجزہ کی بنیاد پر اپنی قوم کو بتا دیا تو قوم ان کی طرف کھستی ہوئی چلی آئی تھی. اسی لیے صالح علیہ السلام نے پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں وہاں دعا شروع کر دی. پہلے رب کا ذکر کیا، جب رب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کیا گزری کہ صالح کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی تو اسی پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حملدار اونٹنی نکلنا شروع ہو گئی. جب اونٹنیاں نکلنا شروع ہو گئی تو عزیزاں گرامی اوقات وہاں ہنگامہ مچ گیا، وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ حضرت صالح کی طرف پھرتے ہوئے چلے آئے، لیکن کچھ لوگ تو یہ معاملہ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرنا شروع کر دیا. جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے بڑے بڑے میٹر دیکھے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو صبر بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو صبر بھی دیا ہے. انہوں نے دین کی خدمت تو کی ہے، اپنے مذہب کی خدمت تو کی تھی، اپنے دین کی خدمت تو کی، لیکن بڑی بڑی پریشانیاں ان کے اوپر بھی نہیں ہے. آج بھی ہمارے قوم کے مولوی اور مولوی اور پیشوا لیڈر آج بھی جو بیان کرتے ہیں ان کے بھی سامنے پریشانیاں آتی رہتی ہیں. بس اتنا سمجھے کہ دین کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہے ان اللہ مع الصابرین، اس صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا